بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ بدترین حالات میں بھی مخالفین سے مذاکرات پر یقین رکھتی ہے، چاہے وہ ملک کی سیاسی قوتوں سے بات چیت ہو یا پھر بھارت سمیت دنیا کے دیگر ممالک سے مذاکرات۔ ہر صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے اپنے موقف پر قائم رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات اور پی ٹی آئی کی طرف سے پیپلز پارٹی کی قیادت پر سنگین الزامات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل امان کی طرف سے پی ٹی آئی اور عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے امکانات کو مسترد کیے جانے اور نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے دروازے بند کیے جانے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز پی ڈی ایم کے سربراہ اور جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ جا کر ملاقات کی اور انہیں اپنے موقف میں لچک پیدا کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بھی گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کی بات کی تھی۔ تاہم انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے مذاکرات کرنے کا خواہش مند ہے تو اسے وزیر اعظم کے پاس آنا پڑے گا۔ اس صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر تمام مسائل لڑائی جھگڑے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتی ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاستدان کی یہی خوبی بہترین سیاسی سوچ کی عکاس بھی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، عالمی افق سے یہ خبر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھارت کے شہر گوا میں ہونے والا ہے، جس میں شرکت میں دعوت کے بعد پاکستان نے اجلاس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اگلے مہینے 4 اور 5 مئی کو گوا میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دورہ بھارت کے لیے ہماری تیاری جاری ہے، دورہ بھارت پر میڈیا کی شرکت کے لیے بھی رہنمائی کریں گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سال 2016 کے بعد بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر خارجہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ 2016 میں آخری بار کسی پاکستانی وفد نے بھارت کا دورہ کیا تھا، تاہم اس کے بعد سے اب تک دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ رابطوں اور آمد و رفت کا سلسلہ تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ بھارتی حکومت کی سخت گیر بلکہ انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں۔ لیکن اب برف پگھل رہی ہے اور اب بھارت نے اپنے سخت گیر رویے میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے دیگر ممالک کے دباؤ پر پاکستان کو باضابطہ طور پر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے فوری طور پر قبول کر لیا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات اور سیاسی قیادتوں کی ملاقاتوں پر یقین رکھتی ہے۔ لہذا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر کی دعوت پر بھارت جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جی ناظرین، اس سلسلے میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ممبر ڈیزاسٹر اتھارٹی آج ایس سی او ممالک کے اجلاس میں ورچوئل شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان نے دہلی میں ورچوئل اجلاس میں شرکت کی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈی جی نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی نے دہلی میں ایس سی او اجلاس میں ورچوئل شرکت کی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے سمرقند میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت نے چین، پاکستان، ایران، روس کے افغانستان سے متعلق اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے مزید بتایا کہ پاکستان کے کابل میں سفیر عبید نظامانی نے کابل جا کر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان میں ہونے والی پیش رفت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ سوڈان میں کم و بیش
1500 پاکستانی ہیں۔ سفارت خانے نے پاکستانیوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ جی ناظرین، آئیے اب شنگھائی تعاون تنظیم یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے خد و خیال جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس تنظیم کی اہمیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایک یوریشیائی سیاسی، اقتصادی اور عسکری تعاون تنظیم ہے جسے شنگھائی میں 15 جون 2001 میں چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے رہنماؤں نے قائم کیا۔ تاہم ازبکستان اس تنظیم میں بعد میں شامل ہوا تھا۔ اس تنظیم کا مرکزی دفتر چین کے شہر بیجنگ میں ہے۔ آج کل اس تنظیم کے سیکرٹری جنرل راشد علیموف ہیں، جبکہ اس تنظیم کے متعدد ڈپٹی سیکرٹری جنرلز بھی ہیں جن کا تعلق مختلف رکن ممالک سے ہے۔ ابتدا میں پاکستان اور بھارت اس تنظیم کے اجلاسوں میں بحیثیت مبصر ملک شرکت کرتے رہے، تاہم جون 2017 میں پاکستان اور بھارت کو اس تنظیم کی مستقل رکنیت دے دی گئی۔ تنظیم کا مقصد اس کے مستقل اراکین کے درمیان اقتصادی و مالی معاملات سمیت دفاعی تعاون بھی بڑھانا ہے۔ موجودہ عالمی سیاسی نظام میں شنگھائی تعاون تنظیم نے امریکہ کی دنیا پر سے اجارہ داری ختم کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں چین نے جس تیزی سے اقتصادی و دفاعی میدانوں میں ترقی کی ہے، اس کی اثر حاضر تو کیا ماضی میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے ہے کہ جس نے معاشی و اقتصادی ترقی میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تاہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں اور دفاعی میدان میں ابھی چین امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں چین کی کوششیں جاری ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم بھی چین کی طرف سے امریکہ کی دنیا پر سے اجارہ داری ختم کرنے کی کوششوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور چین دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر خاص طور پر ایشیا جبکہ عمومی طور پر پوری دنیا کو امریکہ کے شکنجے سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے چین اپنے ازلی دشمن بھارت سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنظیم کی طرف سے جون 2017 میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی شنگھائی تعاون تنظیم کی مستقل رکنیت دے دی گئی تھی۔ دوسری طرف تنظیم نے اپنا دائرہ سینٹرل ایشیا، فار ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک بڑھانے کی کوشش کی ہے اور متعدد مزید ممالک کو تنظیم کا حصہ بنایا ہے۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے تو USSR کے خاتمے کے بعد دنیا میں روس کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ تاہم اب گزشتہ تقریباً 1.5 دہائی سے زائد عرصے گزر جانے کے بعد روس نے ایک مرتبہ پھر عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیادی اراکین میں شامل ہے۔ اس صورتحال سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ روس اور چین مل کر امریکہ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور دنیا پر سے امریکی اجارہ داری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ تنظیم بہت کارگر ثابت ہو رہی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں شنگھائی تعاون تنظیم یورپ کے ممالک کو بھی اس تنظیم کا حصہ بنانے پر غور کر رہی ہے تاکہ اب یہ تنظیم ایشیا سے نکل کر یورپ میں داخل ہو جائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یورپ اور امریکہ نے نیٹو کے نام سے ایک دفاعی اتحاد قائم کر رکھا ہے۔ اس اتحاد کی سربراہی امریکہ کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نیٹو کے قیام کا مقصد USSR کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن USSR کے خاتمے کے باوجود نیٹو اتحاد اب بھی کام کر رہا ہے، اور اب یہ اتحاد روس اور چین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جس کو آج بھی امریکہ ہی لیڈ کرتا ہے۔ اسی اتحاد کے پیش نظر امریکہ نے یورپ کے متعدد ممالک میں جدید ترین میزائل سسٹم بھی نصب کر رکھا ہے، جس کی رینج پر ہر وقت روس رہتا ہے، جبکہ اب اس میزائل سسٹم کی رینج میں چین کو بھی لایا جا رہا ہے۔ ان ساری سازشوں کا سرغنہ امریکہ ہی ہے۔ یورپ کے متعدد ممالک میں اب یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یورپ سے امریکی میزائل سسٹم کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں شنگھائی تعاون تنظیم نیٹو کے لیے بھی ایک چیلنج بن کر ابھر سکتی ہے۔ اگرچہ نیٹو ایک فوجی، دفاعی و عسکری اتحاد ہے، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم بظاہر ایک اقتصادی تعاون کا اتحاد ہے، تاہم اس تنظیم کا دائرہ دفاعی اتحاد کی طرف بھی وسیع کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے، جو آنے والے وقتوں میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔